بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی مٹی افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ تو یاد رکھو علماء اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی مٹی عرش سے افضل ہے۔ اب اگلا بندہ سوچے یار عرش پہ تو اللہ رہتے ہیں، تو عرش سے نبی کی مٹی کیسے افضل ہو گئی؟ عرش بھی سنو، یہ اللہ اور نبی کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے یہ جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے شاید اللہ اور نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس نے نبی کو افضل کرا۔ نہیں، یہ بات ذہن سے نکالو، نبی اور اللہ کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ کس کا ہو رہا ہے؟ مخلوق اور مخلوق کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ عرش بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، نبی کے جسم سے لگی ہوئی مٹی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ دو مخلوقیں ہیں۔ لہٰذا ان دو مخلوقوں میں افضل مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا وہ جو نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی۔ وجہ اس کی یہ، اگر آپ کہتے ہو اللہ تو عرش پہ، اللہ تو یہاں پہ بھی ہے۔ اللہ نے اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم دیکھو گے اللہ کو پاؤ۔ اینما کنتم وہو معکم، جہاں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے لیے ہم کوئی جگہ مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ثم استوى علی العرش، وہ عرش پہ مستوی ہو گیا، کیسے ہوا یہ اس کی شان کے لائق، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، بس بڑا ہے، کتنا بڑا ہے یہ اس کو وہ جانے، لیکن بڑا ہے۔ تو اللہ کا عرش اللہ کے لیے تو جسم بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ کا ایک جسم ہوگا، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوگا، نہیں، ایسا بھی نہیں، بس اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تتفکروا فی خلق اللہ کے مخلوق میں تفکر کرو، اور لا تتفکروا فی الخالق، خالق میں فکر غور نہ کرو اور نہ گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ میں اگر غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو پانا ہے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تفکر کرو،